شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جام بھر کر پینے اور پلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانوں کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور آج اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت معجزے پر کلام کریں گے، اور وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے مکین لا مکاں، مکین لا مکاں۔ بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ معراج کی رات پچھلے ہی دنوں گزری ہے۔ عاشقان معراج نے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اجتماعات کیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کو علماء نے بیان کیا، مبلغین نے بیان کیا، اور ہم نے سنا واقعہ معراج سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس کی کیا حکمتیں تھیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے مبلغین آج کے سلسلے میں مدنی پھول دیں گے۔ آئیے سلسلے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو شامل کرتے ہیں، مگر پہلے اس بات کی طرف توجہ فرما لیجئے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جب کی جائے تو نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سماعت کیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے توجہ سے قرآن پاک سنیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی
سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی گئیں جس میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ جمیل بھائی، سبحان الذی اسرا، اس لفظ سبحان سے شروع کرنے پر کیا حکمت ہے؟ اس پہ انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول لوں گا، مگر ابھی ہمارے سلسلے میں نعت کا وقت ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کیجیے۔ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں، مختلف زبانوں میں انشاءاللہ مدنی پھول ملیں گے، سندھی میں، پنجابی میں، بنگلہ زبان میں، پشتو میں انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بھائی اردو میں مدنی پھول دیں گے۔ آئیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی دو عالم میں روشن ایک تمہارا ہوا لامکان تک اجالا تمہارا ہوا لامکان تک اجالا تمہارا دو عالم میں روشن، دو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک تمہارا ہوا لامکان تک اجالا تمہارا ہوا لامکان تک اجالا تمہارا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے دھواں نہیں، وہ غلام مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، ہوا لامکان تک اجالا تمہارا ہوا لامکان تک اجالا تمہارا دو عالم میں روشن ہے سوارا، سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے جاتے ہیں، معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار سی امید پہ غم جن اپنے گزارے جاتے ہیں، ہوا لامکان تک اجالا تمہارا ہوا لامکان تک کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی،
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ دور سے کہتی ہے اب تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، والا مقام تک اجالا تمہارا، والا مقام تک اجالا تمہارا، عالم میں روشن فتردہ کیے پیاری پیاری صدا فتردہ کیے پیاری پیاری صدا ہے کہ ہوگا قیامت چاہا تمہارا، کہ ہوگا قیامت چاہا تمہارا، والا مقام تک اجالا تمہارا، اجالا تمہارا، اور پڑا بے زبانوں میں کلمہ تمہارا، پڑا بے زبانوں میں کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں چرچا تمہارا، ہے سنگو شجر میں چرچا تمہارا، ہے چرچا تمہارا، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، کہ مقبول ہے قصیدہ تمہارا، کہ مقبول ہے قصیدہ تمہارا، والا مقام تک لا مقام تک لا مقام تک لا مقام تک اجالا ماشاءاللہ، آج تو بات ہی لامکہ کی ہے۔ ہمارا سلسلے کا موضوع بھی ہے مکین لامکہ۔ آج انہوں نے اشعار بھی لامکہ والے بہت سارے پڑھے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ آج ہمارا موضوع ہے مکین لامکہ۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل معراج کے حوالے سے مختلف جہاد پر گفتگو ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن شعر
قلم بند فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم المرتبت معجزہ ہے کہ جہاں جائیے سرکار کے اس معجزے کا چرچا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ جو دیا گیا یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو دیا گیا، نہ آئندہ کسی کو ایسا کوئی مرتبہ مل سکتا ہے۔ صرف ایک ذات ہے اللہ کی مخلوق میں، اور وہ ہے سرور کائنات شاہ ارض و سماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور عدنان بھائی نے شعر پڑھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش پہ جانے کے حوالے سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا، تو اعلی حضرت نے معراج کے حوالے سے بہت سارے اشعار تحریر فرمائے ہیں، سرکار کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے ہدایت کے بخشش کو پڑھیں تو معراج کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اور معراج کے حوالے سے بڑا ہی پیارا انداز ہمیں سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظر آتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مکین لا مکہ۔ علماء نے جہاں پر معراج کی بہت ساری حکمتیں بیان کی، وہاں ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، لولاک ما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ آسمانوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ دوزخ کو بناتا۔ یعنی کائنات کو بنانا یہ آپ کی خاطر تھا، آپ کو اصل عالم بنایا گیا، مادہ ایجاد خلقت بنایا گیا، یعنی آپ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم رنگ و بو سجایا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے معراج میں؟ چنانچہ علماء نے لکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر کائنات کو بنایا، تو کائنات میں سورج ہے جو روشنی لٹا رہا ہے، چاند ہے جو رات میں چمکا رہا ہے، تارے ہیں جو بھٹکوں کو راستے بتا رہے ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اسی طرح اللہ کی اور مخلوقات ہیں۔ یہ آسمان جو پھیلایا گیا ہے، زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیع کیا ہے، پانی کو بہایا ہے، یہ ساری مخلوقات، یہ سارا عالم رنگ و بو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا۔ علماء فرماتے ہیں معراج کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و دوزخ کو دکھایا، اور کائنات کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، عرش تک آپ کو بلایا، سدرۃ المنتہا، فرشتوں کی ملاقات، انبیاء سے ملاقات وغیرہ، یہ تمام معاملات جو کروائے گئے اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی خاطر چونکہ اس تمام کائنات کو بنایا گیا، تو علماء نے لکھا کہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ محبوب آؤ، ہم نے آپ کی خاطر جس چیز کو بنایا ہے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کر لیں۔ اس مخلوقات کو، اس کائنات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم یہاں بھی نہ ٹھہر سکا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم سے سرکار کی اس فضیلت کو بیان کیا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور پھر انبیاء کرام کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ تو جو کائنات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بنائی گئی، اس کائنات کا نظارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معراج کی رات کروایا گیا۔ ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ بہرحال اگر ہم خلاصے پر جائیں، ابھی ہم مدنی پھول انشاءاللہ لیں گے، اصل مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شرافت کو لوگوں کو دکھانا تھا کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے مبلغین سے انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا
لفظ سبحان کے ذریعے سفر معراج کے واقعے کو بیان کرنے کی کیا حکمت علماء نے لکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ کا پورا ترجمہ کر دیا جائے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں ترجمے میں ہی پتہ چل جائے گا کہ لفظ سبحان کیوں، اور پھر انشاءاللہ تفسیر میں اس پر عرض کروں گا. ترجمہ کنز الایمان. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گر ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. اب اس کے اندر لفظ سبحان جو ذکر کیا گیا ہے، اس حوالے سے میں انشاءاللہ مدنی پھول عرض کروں گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، فرمایا آپ کو یہ فضیلت کیوں عطا ہو، یہ مرتبہ آپ کو کیوں ملا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا. ماشاءاللہ. اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی. اب اس آیت کریمہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زمینی سیر یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک کا ذکر ہے. اب اس کے اندر لفظ سبحان جو ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے شروع کے اندر لفظ سبحان الذی کہہ کر اپنی پاکی بیان فرمائی. اور یہ کلمہ تعجب ہے، اور یہ کسی تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں چونکہ واقعہ معراج یہ بھی ایک تعجب خیز ہے اور انسانی عقل اس کی تاب نہیں لا سکتی. فرمایا اس وجہ سے لفظ سبحان الذی ذکر کیا گیا، یعنی یہ اس کے ارادے سے ہوا جو عجز سے پاک ہے، جو عیب اور نقوص سے پاک ہے، یہ اس کے ارادے سے ہوا. اس نے چاہا وہ اپنے محبوب کو سیر کرائے، وہ لے گیا، اور وہ اس بات پر قادر ہے. یعنی یہ غور کرنا چاہیے کہ معجزہ معراج عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، جو عاجز نہیں ہے، جو قادر ہے. اس نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ عجیب و غریب معجزہ عطا فرمایا جس سے عقل حیران ہے. ماشاءاللہ. اور اسی میں آگے ارشاد فرماتے ہیں چونکہ زمین سے پھر آسمان تک مختلف مراحل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کرۂ ارض آ جاتا ہے، کرۂ نار آ جاتا ہے، کرۂ زمہریر آ جاتا ہے، پھر آسمان، اور پھر آسمان کی چوڑائی کتنی زیادہ ہے، پھر اس کی مسافت کتنی ہے. ان سب چیزوں کو جو عبور کیا وہ کیسے کیا؟ فرمایا سبحان الذی سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے ارادے سے ہوا جو عجز سے پاک ہے، ہر طرح قادر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا اوپر جانا، کرۂ آگ و زمہریر سے سلامت گزر جانا، کیونکہ زمہریر اتنی ٹھنڈا کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، اور آگ اتنی ہے کہ وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا، جل جائے گا. فرمایا کرۂ آگ اور زمہریر سے سلامت گزر جانا، آسمانوں میں داخل ہو جانا، جنت و دوزخ کی سیر فرمانا، پھر اس قدر جلد واپس آ جانا، اگرچہ بہت مشکل ہوتا ہے مگر رب تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ہر مشکل کو آسان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دو باتیں جی کہ انہوں نے جس طرح آیت مبارکہ تلاوت کی سبحان الذی اسرا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی ذات کا تعارف کروانا ہو تو اس کی صفات کے ساتھ، اس کی خوبیوں کے ساتھ کروایا جاتا ہے. کہ جب کفار نے بھی سوالات کیے مختلف انبیاء کرام سے، ہمارے حضور سے بھی کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، تو جواباً جو آیات مبارکہ نازل ہوئیں اس کے اندر تعارف کچھ یوں بیان کیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے یہ ساری دنیا کو پیدا کیا، زندہ کرنے والا اور لوگوں کو وفات دینے والا وہ خدا ہے. تو اپنی گویا کی صفات کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہوا. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں کہ سبحان الذی اسرا، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ سبحان کون؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ الذی اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے راتوں رات، یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی صفت کے طور پر ذکر کر رہا ہے. تو صفت انسان وہی بیان کرتا ہے کہ جو اس کی سب سے عظیم صفت ہو، تاکہ جو موصوف ہے اس کا اچھے سے تعارف ہو جائے. تو یہاں پر معراج کا رب ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ معراج اس قدر عظیم معجزہ ہے کہ کسی کو نہ ملا، نہ کسی نے ایسا سوچا، جس نے سوچا تو ان کو نصیب نہ ہو سکا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے اپنا تعارف کروایا کہ سبحان ایسا سبحان ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات اتنی لمبی سیر کروائی ہے. اور یہ جو نقطہ ذکر کر رہے تھے کہ کرۂ آگ اور زمہریر سے، کہ زمہریر بیچ میں جب اپنا دنیا سے نکلے، اس عالم دنیا سے، تو ایک مقام آتا ہے جو اس قدر ٹھنڈا ہے
کہ انسان اس میں رہ ہی نہیں سکتا، وہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اور ایک جگہ ایسی آتی جہاں پر آگ ہی آگے، اس قدر آگے کہ انسان وہاں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو دراصل یہاں پر بھی معراج کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس قدر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس قدر جلدی واپس آئے کہ جناب جس شاخ سے آپ کا امامہ مبارک ٹکرایا تھا وہ شاخ ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا ہی رہا، اور جو بستر تھا وہ بھی ابھی نیند کے اثر سے گرم ہی رہا تھا۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس برف کا ٹکڑا ہو، آپ اس کو یوں لگا یوں ہٹا لیں تو آپ کو اس کی سردی کا اس قدر احساس نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگ اگر جل رہی ہو، آپ اس کے اندر سے یوں تیز سے ہاتھ گزار دیں تو آپ کے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بال بھی نہیں جلے گا آپ کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تیزی کے ساتھ سفر کر گئے معراج میں کہ اس قرہ آگ سے گزر گئے، اس زمہریر سے گزر گئے، اور آپ کو نہ ٹھنڈک کا احساس ہوا نہ گرمی کا احساس۔ یعنی بڑی اچھی مثال کے ساتھ آپ نے سفر معراج کی اس سفر کے اس حصے کو بیان کیا، ماشاءاللہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا، اس کے ماشاءاللہ۔ اندر جو ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اب جو بعبدہ کا لفظ یہاں پر بیان ہوا، اس میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج ہوئی ہے، یہ معراج کوئی روحانی معراج نہیں ہے۔ اب اس میں جو لفظ بعبدہ بیان فرمایا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی مع الروح تھی، جسد مع الروح تھی۔ اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ، اگر یہ نیند کی حالت میں ہوتا، خواب میں ہوتا، تو فرمایا جاتا بروح عبدہ، کہ ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو روح یعنی خواب کی حالت میں۔ فرمایا ولم یقل بعبدہ، فرمایا یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو جو سیر کرائی ہے وہ جاگتی حالت میں کرائی ہے اور روح اور مع جسد کے کروائی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی حالت، فرمایا تفسیر قطبی کے اندر، اور آگے فرمایا عبدہ، فرما کر یہ بھی بیان فرما دیا کہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی ہے۔ کیا بات۔ اب اس کا جو عبد کا تعلق آگے بتا رہے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان لفظ العبد لا يتناول الا مجموع الروح والجسد۔ ماشاءاللہ۔ اب اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں رب تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ اب یہاں پر جو لفظ عبد ہے یہ روح مع الجسد ہے، اور وہاں پر ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی میں بھی روح مع الجسد عبد کو بیان کیا گیا، اور یہاں پر سبحان الذی اسرا بعبدہ کے اندر جو بعبدہ لفظ بیان کیا گیا یہ بھی روح مع الجسد ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج کروائی گئی یہ روح مع الجسد کروائی گئی، اور یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حاصل نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک تو ہے ہم کہیں سبحان اللہ، اور ایک ہے رب کہے سبحان اللہ، رب خود اپنی پاکی بیان کرے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی کی جیسے بول دے سبحان اللہ، اور ایک ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک ہے کہ رب کہیں کہ میرا بندہ ہے، بعبدہ اپنے بندے کو، اپنے بندے خاص کو لے گئے، بندے خاص کو لے گئے۔ اللہ اللہ، بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، معراج کی حکمتیں بیان ہو رہی ہے، معراج کی باتیں ہو رہی ہے، انہی پیاری پیاری گفتگو میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لیں گے، مگر پہلے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ واجد علی عرب شریف سے گل کر رہے ہیں، ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل ساری ٹیم اشاد و آباد رکھے۔ میں ایک کلام نہیں فرمائش کرنا چاہنا ہوں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے کلام ہے زمین و زمان تمہارے لیے، برائے کرم انہاں تے کلام سنا دو۔ انشاءاللہ تہاڈی بڑی بڑی مہربانی، انشاءاللہ سنائیں گے اللہ نے چاہا۔ اگلی کال۔ محمد نور الدین اتاری احمد آباد شریف عرض کر رہا ہوں۔ پہلے تو عرض یہ ہے کہ مکین لامکان کا مطلب بتا دیجئے، مراد کون ہے یہ بھی بتا دیجئے، یہ کلام کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، یہ کلام سنا دیجئے۔ ماشاءاللہ اتنی ساری فرمائشیں ایک ساتھ کر دی آپ نے، چلیں بھائی کی ہے تو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکین لامکہ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اگلی کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے، میری فرمائش ہے کہ عدنان بھائی سے ایک تو یہ کلام سنوا دے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور دوسری یہ فرمائش یہ کلام میرے مرشد ہے اتار، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، مرشد ہے اتار۔ انشاءاللہ عزوجل، آپ کا شکریہ، آپ نے کال کی، ممکن ہوا تو آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں گی۔ اگلی کال سنائیے گا۔ یہ کلام سنا دے، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا۔
माशाअल्लाह, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अगली कौन? मोहम्मद जुबैर अत्तारी। और आपका सिलसिला ये आलम तेरा परवाना बहुत ही प्यारा है। मैं नात की फर करना चाहता हूँ, तो सूरह तैयबा जाने वालों ये नात सुना दी जाए। मदीने के हवाले से आपने माशाअल्लाह फरमाइश की। अगली कौन? मोहम्मद बशीर अतारी मियाँ वाली पंजाब तो गल करे ना पिया। हुजूर आलम तेरा परवाना बहुत ही चंगा ते प्यारा सिलसिला है, मैंने बड़ा पसंद है। नात खान इस्लाम भाई नू अर्ज करे सा कि वो ए वाला कलाम सुना दें, उन्होंने मेहरबानी होसी। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। जज़ाकल्लाह, आपने कॉल्स की, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपको बरकत अता फरमाए। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और मकीन लामका सय्यद अर्ज़ समावात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौज़ा मेराज पर कलाम कर रहे हैं। राशिद भाई, सरकार आली वकाल सल्लल्लाहु मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफ़र हुआ, दरमियान में आप मुख्तलिफ मकामात पर होते हुए गए, कई जगह पर आपने नमाज भी अदा फरमाई और कुछ अजायबात देखे। उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर ख़ास तौर पर आता है। इस हवाले से वो जो रिवायत है वही बयान फरमा दें और इससे क्या मदनी फूल मिलते हैं ताकि हमें इससे सीखने को मिले, ये भी बयान फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई ने जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुबारक तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर इस अज़ीमुश्शान करम का जिक्र फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे को रात के खफीफ से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। ठीक है, वो मस्जिद अक़सा जिसके गिर्द हमने बरकत रखी। अब अल्लाह ताला का ये फ़ेल है, अल्लाह ताला का ये काम है और इसमें हज़ार हा हिकमतें हैं जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, हमारी अक्लों में वो हिकमतें नहीं समा सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक में अपने कलाम में बेशुमार हिकमतों में से एक हिकमत का बयान फरमाया कि मैंने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। क्यों? लिनुरियहु मिन आयातिना, क्या बात, कि हम अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखाएं, अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखाएं। ये बहुत सारी निशानियां दिखाई गई। उन निशानियों में से एक निशानी ये थी कि आलम दुनिया, आलम शहादत में रहते हुए बरज़ख के मामलात हुजूर अलैहिस्सलाम पर जाहिर किए गए और पिछले अंबिया जो बज़ाहिर इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके मुशाहदे से आपको सरफराज फरमाया और अंबिया से आपका मुकालमा भी हुआ। ठीक है, उन्हीं अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये थी कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत सय्यिदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस से भी हुआ। ठीक है, चुनाचे सही मुस्लिम जो बुखारी शरीफ के बाद सबसे मोतमद किताब है, मुस्लिम शरीफ में किताबुल फ़ज़ाइल में यह हदीस पाक बयान की जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सफ़र की कैफियत और वाक़यात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं मररतु अला मूसा। अल्फाज को देखें, ये नहीं फरमाया कि मररतु अला कब्री मूसा, मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा, फरमाया मररतु अला मूसा, मैं मूसा के पास से गुजरा। तो यहाँ से ये मदनी फूल मिलता है कि दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी अंबिया हयात होते हैं। ये नहीं फरमाया कि कब्र वाले, बल्कि मैं मररतु अला मूसा लैलता उसरिया भी, शबे मेराज में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा। और अंबिया के लिए जब गुफ्तगू की जाए तो अदब वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। सुभान अल्लाह। मैं मूसा के पास से शबे मेराज गुजरा इंदल कसीबिल अहमर, सुर्ख टीले के पास में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने मज़ार अक़दस में क्या कर रहे थे, कैफियत को और हालत को बयान करते हुए हुजूर फरमाते हैं वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्री। माशाअल्लाह, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़। क्या बात। अब मोहसिन भाई यहाँ देखिए, एक तो मदनी फूल ये हमें मिला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह देखें, निगाह मुस्तफ़ा के आलम दुनिया में रहकर, आलम शहादत में रहकर बरज़ख के मामलात समात कर रहे हैं, देख मुलाहजा फरमा रहे हैं। और आला हज़रत यही फरमाते हैं जो आपने शेर पढ़ा था कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह। एक तो निगाह मुस्तफ़ा का पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ज़मीन के अंदर के मामलात भी मुलाहजा फरमा रहे। दूसरा मदनी ये फूल मिला कि अंबिया हयात होते हैं। अब देखें, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की दो सिफात का जिक्र है, वहुवा काइमुन युसल्ली। कायम का मतलब होता है खड़ा होना, युसल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ना। अब
کھڑا ہونا بیٹھنا یہ زندہ کی صفت ہوتی ہے نہ کہ مردہ کی. اسی طرح نماز پڑھنا یہ زندہ کی صفت ہوتی ہے نہ کہ مردہ. تو اس حدیث پاک کے دو الفاظ سے انبیاء کی حیات کا مدنی پھول ہمیں ملتا ہے کہ ہوا قائم، موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں بھی قبر میں جانے کے بعد بھی کھڑے ہو کر یصلی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا یصلی پر پھر علماء نے شارحین نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. صلی یصلی صلاۃ سے بنا ہے. اس کے عربی میں لغوی معنی ہے دعا کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی صلی یصلی صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اور کبھی صلی یصلی صلاۃً کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا. جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہاں نماز والا معنی نہیں ہے بلکہ صلی یصلی کا معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود و سلام نازل فرمائے. تو یہاں حدیث پاک میں اس بات کی تعیین نہیں ہے، اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ صلی یصلی سے جو فعل استعمال کیے گئے وہ کون سی صلاۃ نماز مراد ہے یا درود. تو اب اس کے علماء چونکہ شرعی معنی دو ہیں صلاۃ کے، نماز پڑھنا اور حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا. اب یہ دونوں ترجمے سماعت فرمائیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا ترجمہ حضور فرماتے ہیں میں شب معراج سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ کی قبر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یصلی فی قبرہ، نماز، وہ قبر میں حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اور دوسرا ترجمہ یہ بھی شرعی معنی کے اور اصطلاحات کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. علماء کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گزر جب ہوا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، لیکن مصطفیٰ کے آگے کس کا مقام ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو بھی جو رفتیں ملی وہ حضور کے صدقے میں. تو جب حضور علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے مزار اقدس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ کی تعظیم اور احترام میں وہو قائم، وہ کھڑے ہو گئے یصلی اور حضور پر درود پاک پڑھنے لگے. اور یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بظاہر وفات تو آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انبیاء کے متعلق ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ تو عقائد کی کتابوں میں علماء فرماتے ہیں کہ اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے انبیاء پر وفات موت طاری ہوتی ہے، دوسری آن میں ان کی روح ان کے جسم میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت بڑے اچھوتے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل بمعنی موت. انبیاء پر موت طاری ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ موت کیسی ہے؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر منور میں تشریف فرما تھے تو مسجد اقصی بھی تشریف لائے، پھر وہاں سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی، بلکہ جو نمازوں کا جو مکالمہ ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. ماشاءاللہ حیات الانبیاء کا عقیدہ جو بڑا پیارا انداز میں آپ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر ایمان و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. جی یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سفر معراج پر بلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سارے معاملات یہ بحکم خداوندی ہی انجام پا رہے تھے. اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی لے کر جا رہے ہیں براق پر، رکاب انہوں نے تھامی ہوئی ہے، لیکن لے کر جا رہے ہیں تو روٹ ایسا ہے کہ جس میں مزار آتا ہے. صحیح بات. روٹ ایسا ہے جس میں مزار آتا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر راستے میں سفر کے دوران جیسے اگر مزار آئے تو وہاں پر حاضری دینی چاہیے، کیونکہ صاحب مزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملی ہیں کہ اگر وہاں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں اگر پہنچ کر دعا کی جائے تو آگے سفر میں بھی آسانی ہوگی اور برکتیں بھی ملا کرتی ہیں. ہمارے علماء ماشاءاللہ اللہ ان کو برکتیں دے، سفر معراج کے حوالے سے جو کلام کیا ہے نا، مدینہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کتابیں پڑھنے کی توفیق دے. علماء اہل سنت کی صحبت نصیب فرمائے. المدینۃ العلمیہ نے کتاب لکھی فیضان معراج، اس کو پڑھ لیجئے. اور بھی علماء کی کتابیں ملتی ہیں، بیانات سنیں، مبلغین کے بیانات سنیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. جی میں اگر ایک بات ایڈ کروں کہ علماء کرام نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کا گزر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے ہوا، پھر حضور علیہ السلام چونکہ مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود. ماشاءاللہ. پھر مسجد اقصی سے پھر جب آپ کی اوپر عروج ہوا، جب حضور علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے، پھر بھی حضور علیہ السلام سے پہلے موجود. اب اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر انور سے پہلے وہاں پہنچ کے مسجد اقصی کے اندر وہ یوں پہنچے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک نورانی براق پر تشریف فرما تھے، اس پر آپ سواری کیے ہوئے تھے، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفتار تھی سفر کرنے کی وہ نبوت والی رفتار نہیں تھی، یعنی حضور کی اپنی رفتار نہیں تھی، وہ ایک جو نورانی براق تھا اس کے ذریعے سفر کر رہے تھے، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا وہ نبوت کی طاقت سے سفر کیا، اس براق سے پہلے مسجد اقصیٰ بھی پہنچے اور پھر آسمانوں پر بھی پہنچے، اور پھر فرماتے ہیں علماء کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہ گئے، اکیلے ہو گئے، جبریل کا بھی ساتھ چھوٹ گیا، وہ بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا سفر کیا وہ نبوت کی طاقت سے سفر تھا کہ آپ ایک قدم اٹھاتے تو تمام حجابات جو ہیں نا کہ معراج میں 3 طاقتوں کا اظہار ہے، ایک تو طاقت براق، دوسری طاقت انبیاء اور تیسری طاقت مصطفیٰ۔ حقیقت میں طاقت مصطفیٰ کا جو اظہار ہے وہ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ یہ احمد بھائی نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آیا ہو معنی اول آخر، کیا معنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا، اور اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ظاہر ہو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز ادا کی، ماشاءاللہ، جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسی نماز تھی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا، نہ اس سے قبل ایسی کوئی نماز ہوئی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی نماز ہوئی کہ امامت فرمانے والی شخصیت یہ سید الانبیاء، امام الانبیاء اور مقتدی سارے انبیاء و رسول علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ نماز ادا فرما رہے وہ مسجد اقصیٰ۔ کیا بات، مسجد اقصیٰ کے متعلق کہ اس مسجد اقصیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کئی انبیاء علیہ السلام کی زیارت اس نے کی، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا نکتہ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی معراج، یعنی مسجد اقصیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی مقام ہو سکتا تھا جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جا سکتے تھے، لیکن چونکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، تو ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ کیا بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ادا فرمائی یعنی امامت کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہاں میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا۔ ماشاءاللہ، سرکار علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے لیے، ہاں تمہارے لیے۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور سلسلے میں کئی کلاموں کی بھی فرمائش کی گئی تھی، اور الحمدللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے سلسلے میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ رکن شورا سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے، اور سفر معراج کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل واقعہ اور اس سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام کیا جائے گا۔ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کو کچھ کلاموں کی فرمائش کی گئی تھی، جیدہ جیدہ کلام، کچھ اشعار ہمارے اسلامی بھائیوں کو سنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا تجھ خالق نے طرح
کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دغل میں بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، کتاب و ثواب تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر سارا کرو میں دل و جان ان پر سارا کرو میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را کہ دم ہے لبوں پر، دم واپس
تو نظارہ کروں میں دم واپسی تو نظارہ کروں میں میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد ہے عطار بولو مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے تقویٰ دیکھو آپ کا آلہ تقویٰ دیکھو آپ کا آلہ اور اعلیٰ کردار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار مرشد ہے واقعہ معراج کو ڈیٹیل میں بیان کرے، ٹائم بیان کرے، کہاں گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ میں دو تین باتیں اس میں یہ عرض کروں گا کیونکہ آج کل سائنٹیفک دور ہے، بڑی جس کو آپ کہیں کہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اور ان ٹیکنالوجیز اور سائنٹیفک تمام آلات کے بعد دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایسا کر دیا ہے کہ اب تو کبھی کبھی ایسے حیرت ناک واقعات ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں ٹریول کے دوران کہ ہماری بھی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اب ٹیکنالوجی کہاں پہنچا دے گی انسان کو۔ اب جہاز کے اندر انٹرنیٹ دے دیا گیا ہے، اب جب جہاز کے اندر انٹرنیٹ ہے تو آپ 35-40 ہزار فٹ کی بلندی سے لوگوں سے پہلے تو بات کر سکتے تھے، اب ان سے ویڈیو کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں، یعنی اب آپ ویڈیو کے ذریعے بات کر رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بادل نظر آ رہے ہیں۔ تو اب اولیاء کرام کی کرامات کو سمجھنا اور اب انبیاء کرام کے معجزات کو سمجھنا تو سائنس نے آسان کر دیا کہ گناہگار سے گناہگار آدمی چند 100,000 روپے خرچ کرے تو وہ دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس کا چہرہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ والے جن کا روحانی کنیکشن ہے، جو رب کے محبوب ہیں، جس رب نے یہ دیکھے نا، تھوڑا سا یوں سمجھے کہ یہ کائنات میں موجود چند لوگوں نے ٹیکنالوجی بنائی نا، رب کی کائنات، اس کے بندے، ان کی تھوڑی سی عقل، انہوں نے تھوڑی سی ٹیکنالوجی بنائی تو میں اور آپ دنیا میں کہیں بھی آج لوگوں کے درمیان ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جب سے یہ ٹیبلٹ اور موبائل آئے، اسمارٹ فون وغیرہ آ گئے، تو غوث پاک کا اگر وہ قصیدہ غوثیہ کا شعر یاد ہو کہ میں اب دنیا کو، کائنات کو اس طرح ہتھیلی پر دیکھتا ہوں کخردلتی نظرت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم دوبارہ پڑھے ذرا، نظرت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصال۔ اب میں اللہ کے شہروں کو، اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کوئی دانہ، اناج کا دانہ جو ہے میری ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے۔ اب غوث پاک جب یہ فرماتے تو ہو سکتا ہے کہ کوسچن مارک پیدا ہوتے ہوں، اب مجھے بتائیں میری ہتھیلی میں یہ موبائل ہے تو اللہ کے سارے ملکوں کو، پوری دنیا کو جہاں دیکھنا ہے سرچ کرے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابھی ٹیکنالوجی نے سمجھا دیا ہے کہ کرامت جو ہے وہ آج سے اگر چند 100 سال پہلے اولیاء کرام کے پاس روحانی کنیکشن تھا، ہمیں وسوسے آتے تھے، اب انٹرنیٹ نے ہمیں کنیکشن دے دیا، ہم بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا ہر بند، اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو مجھے اس ٹیکنالوجی کا انتظار ہے کہ جب ہم بھی کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو جایا کریں گے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ ایک وقت میں اولیاء کرام کیسے سب جگہ پہنچتے تھے۔ اب یہ اسپیڈ کی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر ہے، یہ سائنس کے لیے اتنا شاندار جواب ہے۔ جتنی بھی ٹیکنالوجیز آ جائیں، ظاہر ہے آج کل سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، بتاتے ہیں کہ آواز، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمارے وطن میں بھی جہاز اوپر سے جب کراس کرتا ہے، جہاز کراس کر جاتا ہے، آواز بعد میں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب جنگی جہاز بالخصوص
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ رفتار جو ہے یہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز فلائی کر رہا ہے. یہ فلائی کر کے آگے نکل گیا, آواز بعد میں آتی ہے. ایک اور آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ جب بارشوں کے سیزن میں بادل گرجتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بجلی پہلے چمکتی ہے, اس کی آواز تھوڑی دیر بعد آتی ہے. ہم جب چھوٹے تھے نا اسکول میں, تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ تھوڑا سا فارمولہ, تو میں اپنے بھائی بہنوں کو, بچوں کو کہتا دیکھو بھی تھوڑی دیر میں بادل کی آواز آئی ہے, اور بالکل تھوڑی دیر بعد آواز آتی تھی. وہ سب حیران ہوتے تھے یہ آپ کو کیسے پتا چلا, کیونکہ بجلی چمک چکی تھی. تو چونکہ روشنی کی رفتار زیادہ ہے, آواز کی رفتار کم ہے, تو روشنی پہلے نظر آ گئی, آواز بعد میں نظر آئی. تو بہت اسپیڈ ہے چیزوں کی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کیا تھی؟ یہ جو سفر معراج ہوا, ذرا امیجن کریں, مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں کہ بستر سردیوں میں ہمارا, جب ہم بستر سے اٹھتے ہیں, نماز کے لیے اٹھے یا صبح اٹھے, تو تھوڑی چند سیکنڈ تک وہ بستر گرم رہتا ہے. اچھا آج کل تو کنڈی نہیں ہوتی گھروں میں, لاک لگ گئے ہیں, ورنہ پہلے کنڈی ہوتی تھی, اب بھی پرانے گھروں میں گاؤں میں ہوگی, ہے نا. تو وہ دروازہ بند کریں تو تھوڑی دیر تک, فار فیو سیکنڈ, چند سیکنڈ تک کنڈی بھی ہلتی ہے. اچھا ہم وضو کریں تو اگر کوئی نالی وغیرہ دور ہو تو وضو کا پانی چند سیکنڈ تک بہے گا, اس کے بعد ظاہر ہے پانی بھی ختم ہو جائے گا. اب ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تینوں چیزیں, بستر کا گرم رہنا, کنڈی کا ہلنا, پانی کا بہنا, یہ چند سیکنڈز کے لیے ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹریول کتنا بڑا کیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے پہلے بیت المقدس پہنچے, وہاں انبیاء کی امامت فرمائی, پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے, ہر آسمان پر انبیاء نے استقبال کیا, میرے آقا نے ان سے گفتگو فرمائی. اب جناب 7ویں آسمان پر پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے, پھر لامکان کی سیر کی, وہاں کتنا عرصہ رہے وہ رب جانے اور ہمارے آقا جانے, کیونکہ وہاں تو کوئی اور تھا ہی نہیں, عرصہ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ, بڑی گہری بات کی. ہاں اچھا, اب اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے طبقات ملاحظہ فرمائے, پھر مکہ پاک تشریف لائے. اب دنیا کی ساری اسپیڈ ایک طرف, علماء لکھتے ہیں, کتابوں میں لکھا, میرے آقا جب تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, وہ وضو کا پانی جو بہتا چھوڑ گئے تھے وہ بہ رہا تھا. اب یہ عقل حیران ہے کہ اسپیڈ کیا تھی. تو اب جواب جو ہے عشق کے ذریعے علماء دیتے ہیں کہ بات اسپیڈ کی ہے ہی نہیں, بات یہ ہے کہ زمانے کی جان ہی چلی گئی تھی. جب جان ہی نہیں تھی زمانے میں تو زمانہ رک گیا تھا. آقا واپس آئے, زمانے نے پھر چلنا شروع کر دیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب جان ہی چلی گئی. لاجیکلی سمجھنا چاہیں تو گھڑی ہے, موبائل ہے, اگر بیٹری نکال لیں, گھڑی کے سیل نکال لیں تو سب رک جاتا ہے, سیل واپس لگائیں تو پھر چلنے لگ جاتا ہے. آقا آئے تو زمانے نے چلنا شروع کر دیا. اب کتنا عرصہ رہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانے, ان کا رب جانے. لیکن اب تھوڑا سا, ایک تو لاجیکلی اسپیڈ وائز میں نے عرض کیا, اگر شرعن بھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہو کہ نبی پاک کے پاس اتنی رفتار کیسے ممکن ہے. ہو سکتا ہے ویسے سوچنا نہیں چاہیے, یہ میں عرض کر دوں, پنجابی, ویسے پنجابی تو سلسلے میں بھی ہم بولتے ہیں نا, پنجابی بڑی اچھی بات بولتے ہیں کبھی کبھی, اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. یہ اس معاملے میں اور کئی معاملات میں ہمیں ماننا چاہیے, اور ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے. ذرا غور کریں نا, اب مثال کے طور پہ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے, آپ کا ریسپیکٹڈ دوست ہے, آپ کا کوئی جس کو آپ بڑا پیار کرتے ہیں, اس کو کوئی اعزاز مل جائے, آپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی کہ یار میرے دوست کو یہ اعزاز ملا. ہاں میں جانتا ہوں ان کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا. ارے پورے جہان میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو ہمارے آقا کو ملا ہے. رب نے اپنا دیدار کروایا تو امتی کا کام تو فخر کرنا ہے, نہ کہ کنفیوز ہونا ہے. یہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ تمہارے نبی کو یہ اعزاز ملا ہے, تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی, اور نبیوں کے امتی بھی بنے, تو نے مجھے ایسے آقا کا امتی بنایا جس کو یہ اعزاز ملا. اب پھر بھی اب ذرا تھوڑا سا اور غور کر لیں تو وسوسے تو بالکل نہیں ہوں گے اور ایمان مضبوط ہو جائے گا. 2-3 مثالیں. ملک الموت, ٹھیک ہے, ذرا غور کریں, تمام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. اچھا, ایک تحقیق کے مطابق ہر 2-4 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک موت ہوتی ہے. اچھا, ایک موت ہوئی کراچی میں, دوسری ہوئی حیدرآباد میں اگلے سیکنڈ, اس کے تیسرے سیکنڈ ہوئی امریکہ میں, چوتھے سیکنڈ ہوئی افریقہ میں, 5ویں سیکنڈ ہوئی جرمنی کے اندر. آپ ایک ادھر ایک ادھر. اچھا, ایک ہی ساتھ 100 موتیں بھی ہوتی ہیں. ٹرین کا حادثہ ہو گیا, بس کا حادثہ ہو گیا, اللہ نہ کر زلزلہ آیا, 50,000 لوگ چلے جاتے ہیں. ان سب کی روح 19 سیکنڈز کے اندر
ملک الموت دنیا کے کونے کونے میں سفر کر رہے ہیں اور روح قبض کر رہے ہیں. مجھے بتائیے ملک الموت کی سپیڈ کا عالم یہ ہے تو جو ملائکہ کے آقا ہیں ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لاجیکلی بات ہے. اچھا آپ دوسری مثال لے لیجئے, جبریل امین, ان کا مقام سب کو پتا, روح الامین ہے, فرشتوں کے آقا ہیں, سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر ہے. میرے آقا سے ملاقات کے لیے, انبیاء سے ملاقات کے لیے جبریل امین جب چاہتے آتے, جب چاہتے چلے جاتے. اچھا کتنی بار آتے؟ یہ بھی ایمان افروز بات عرض کر دوں کہ میں کل ایک جگہ بیٹھا تو میرا بیان تھا, میں کیلکولیٹ کر رہا تھا. میرے بدی چل کے ناظرین تھوڑا سا آپ سے سوال بھی کر رہا ہوں, دیکھوں آپ کی کچھ تھوڑا سا ہلکا سا ذہنی آزمائش بھی ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی, یہ تو ٹھیک ہے نا. عمر مبارک کیا تھی سب جانتے ہیں, کیا عمر تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے, 40 سال کی عمر میں میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی. ذرا غور کیجئے گا میری بات پر. دنیا اختیار فرمائی میرے آقا نے 63 سال تک. 63 میں سے 40 نکال دے تو بچ گئے 23 سال. 23 سال کے دن بنا لیں, 360 اگر اسلامک ڈیز ہم گنتے ہیں ایئر کے تو یہ بنتے ہیں 8280 دن. ٹھیک ہے, 8280 دن میرے آقا کی اعلان نبوت کے بعد والی کم و بیش اپروکسیمیٹلی زندگی ہے. آپ کو پتا ہے جبریل امین میرے آقا کے پاس کتنی بار آئے؟ یہ ابتان بھائی سے شعر, اب یہ شعر کئی بار سنا ہوگا, آج سنیے گا یہ شعر. تو 8280 دنوں میں علماء نے لکھا کتابوں میں, میں نے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں جب انبیاء کرام کی سیرت جہاں پر لکھی کتابوں میں, کہ کسی نبی کے پاس 100 بار, کسی کے پاس 50 بار, کسی کے پاس 200 بار جبریل امین نے حاضری دی. میرے آقا کے پاس 8200 کم و بیش دنوں میں جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی. اگر اب ایوریج بنائے تو 3.5 کے قریب ایوریج بنتی ہے. یعنی جبریل امین اچھا کئی دنوں تک تو آئے بھی نہیں, تو اٹ مینس کبھی کبھی 12 بار بھی آئے ہوں گے, کبھی 15 بار آئے ہوں گے. جبریل امین ایک دن میں 3 بار 4 بار 12 بار سدرۃ المنتہا سے آ جائیں تو جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے, تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا سنیں یہ شعر. کیوں آتے تھے بھائی؟ سدرۃ المنتہا تو کمال کی جگہ ہے. آپ فرشتوں کے آقا, روح الامین, ملائکہ کے سردار, اتنا مبارک مقام چھوڑ کر بار بار نبی پاک کے پاس زمین پر آتے. سبحان اللہ. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. پیارے آقا سے ملے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. سدرۃ المنتہا جاتے پھر نبی کی یاد ستاتی تھی, پھر آ جاتے تھے. اب سنیں شعر کو. ہو گئی. اب ایک نبی کے امتی کی بات جو قرآن نے کی ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ملکہ بلقیس وہاں سے روانہ ہوئی آپ کے پاس آنے کے لیے. اب ملک شام میں آپ ہیں اور یمن سے وہ روانہ ہوئی. یمن سے ملک شام اٹس کوائٹ فار, بہت دور ہے. اچھا پہلے تو اونٹ تھے, گھوڑے تھے. اچھا اب تخت چاہیے تھا ملکہ بلقیس کا. اس کے پہلے ذرا جسامت سمجھ لیجئے. یہ تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا, گز کی بات ہو رہی ہے, اور ہیروں اور جواہرات سے آراستہ تھا. اچھا ملکہ بلقیس کی پرمیشن بھی نہیں تھی, وہ تو نکل چکی تھی. یعنی ایک ملکہ کا تخت ہو سکتا ہے کئی گارڈز اس کے گرد ہوں, جس کے پاس اتنے ہیرے جواہرات لگے ہوں تو کتنی سیکیورٹی ہوگی. مگر حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ تخت یہاں ہونا چاہیے. تو ایک جن جو آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہتا ہے حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت ادھر لے آؤں گا. اب آپ غور کریں, مگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب قرآن کی آیت سنیے, سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جانی ہے. قرآن لکھتا ہے, سورہ نمل ہے پارہ 19 آیت نمبر 40, قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک امتی, ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا. قرآن کہتا ہے ترجمہ کنز الایمان, اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک
पल मारने से पहले, पलक झपकने से पहले। और ऐसा ही हुआ, अभी उसने गुफ्तगू खत्म की और वो तख्त यहाँ मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये कुरान में वाकया मौजूद है, लॉजिकली समझने जाओगे तो समझ नहीं आनी, कुरान ने कह दिया तो मानना जरूरी है। अब कुरान की बात मानकर समझ लीजिए कि उम्मती पलक झपकते में इतने बड़े तख्त को ला दे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, और ये एक नबी की उम्मती है, सुलेमान अलैहि नबीना वालेस्सलाम की उम्मती। उलमा ने इनका नाम भी तफासिर में लिखा, आसिफ बिन बरखिया। अब आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये तख्त पलक झपकने में ले आए जो हजरत सुलेमान के उम्मती हैं। तो जो आका सुलेमान के भी आका हैं, इमामुल अंबिया हैं, उन आका की रफ्तार, उनकी ताकत का आलम क्या होगा। तो बहरहाल हाँ, असल बात पता ही क्या है, मैं अब बात को यूं कंपाइल कर देता हूं। फ्रॉम द डे वन, जब मौजज़ाए मेराज बरूनमा हुआ ना, जब प्यारे आका ने सुबह अहले बक्का के सामने से बयान किया, उस दिन से लेकर आज तक जब भी इस वाक़े का जिक्र होता है ना, ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है, उनकी मोहब्बत में इजाफा होता है, उनका जज्बा बढ़ जाता है, उनका फख्र बढ़ जाता है। फ्रॉम द डे वन, सिद्दीक़ अकबर ने कहा था ना, आका ने कहा है तो सच कहा है, और उसी दिन से कुफ्फार के बेईमानों की ईमानी में इजाफा होता है। तो अब अपने ईमान को, अपने हार्ट को, अपने फेथ को हम चेक कर लें कि जब भी हमारे सामने वाक़या मेराज बयान होता है, हमारी खुशी में, ईमान में, इश्क में अगर इजाफा होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कुछ और है तो फिर हमें उसका इलाज करना चाहिए। तो बहरहाल अब आला हजरत का एक शेर मैं चाहूंगा कि हमारे राशिद भाई मौजूद हैं, इस पूरी सिनेरियो को, स्पीड, जहद, ये तमाम चीजें जब हमारे सामने समझ ही नहीं आ रही कि कितनी रफ्तार थी, कैसे गए, तो आला हजरत कहते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही, न कोई साथी, न संगे मंजिल, न मरहले थे। यानी अगर इन दो शेर पर ही कलाम किया जाए ना, आला हजरत ने कितनी शरई इस्तिलाहात को, कितनी अरबी के इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया। और यूं समझिए रास्ते में, यानी अगर मैं और आप सफर करें 200, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जो जो चीजें पेश आएंगी, संगे मील कोई आएगा, कोई राही होगा, कोई साथी होगा, कोई कैफियत होगी, कोई इशारा होगा, कोई रास्ता होगा, कोई जहत होगी कि भाई राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर एक पहाड़ नजर आएगा। ये तमाम चीजों को इन दो शेरों में बयान कर दिया कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अकल से कह दो कि सर झुका ले, क्योंकि ये कुछ भी नहीं था। अरे जहत को लाले थे कि किधर राइट गए, लेफ्ट गए, ऊपर गए, नीचे गए, जहत भी खत्म हो चुकी थी, इशारा भी कोई नहीं था, साथी भी कोई नहीं था, राह दिखाने वाला भी कोई नहीं था। हम किसे बताएं किधर गए थे, बस रब ने बुलाया था, मेरे रब का बुलाना था, अब रब जाने, महबूब जाने, और ये सफर इस तरह हुआ था। कुछ इस बारे में मजीद इरशाद फरमाएं। मकीने ला मकान सवाल भी हुआ था, हमारे सिलसिले का मौजू भी है मकीने ला मकान। तो ये मकान क्या होता है, ला मकान क्या होता है, मकीन क्या होता है, इंशाल्लाह उसी के ज़िम्न में इस शेर की तशरीह भी हो जाएगी। मकान का अगर आम फहम और अवामी अंदाज में अगर मफहूम देखें तो उलमा फरमाते हैं मकान उस जगह को कहते हैं जिसकी 6 सिमतें होती हैं। जो मकान 6 अतराफ 6 जहतें रखता है उसे कहते हैं मकान। अब वो जहते सित्ता या 6 जहत क्या होती हैं, मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब, तहत व फौक, या अल्फाज दीगर ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। तो जो भी महल ये 6 जहतें रखता है उसे कहते हैं मकान। और उस मकान में जो रहता है, इस्तिकरार पकड़ता है, उसे कहते हैं मकीन। जैसे हम यहाँ स्टूडियो में हैं तो ये मकान है और हम इसके मकीन हैं। और ला मकान किसे कहते हैं, ला का मतलब होता है नहीं। ला मकान वो कि जो इन 6 जिहतों और सिमतों से पाक। अल्लाह। मोहसिन भाई अगर आप देखें तो आम मखलूक के मुकाबले में अंबिया का मकाम आला होता है, और तमाम अंबिया में हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम आला। आला फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अंबिया की रिफत को अगर देखें तो बड़ी रिफतें हैं, लेकिन किसी न किसी मकान में। आदम अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, जन्नत, जन्नत भी एक मकान। इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में, वो भी एक मकान। मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर रिफत दी गई, कोहे तूर भी एक मकान। ईसा अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से आसमानों पर उठाया, आसमान भी एक मकान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये रब का खुसूसी करम है, और अंबिया की जमात में भी ये इम्तियाज था कि सबकी रिफतें, सबकी बुलंदियां मकाम किसी मकान में हैं, लेकिन महबूब रहमान की रिफतें ला मकाम हैं। आला हज़रत इसी को बयान करते हैं और तशबीह देते हैं, और अंबिया के दरमियान कंपैरिजन भी करते हैं कि अगर दीगर अंबिया को एक जिस्म करार दिया जाए तो उस जिस्म की जान हुजूर है। आला फरमाते हैं सब मकान, जितने भी अंबिया हैं
सब मकां तुम ला मकां में, तन है तुम जाने सफा। अल्लाह। सब जहत के दायरे में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब जहत के दायरे में, शश जहत से तुम बरा। अब आला हजरत ने सफर मेराज को बड़े अछूते अंदाज में बयान फरमाया। आपकी बात को कंटिन्यू करूं, जो आला हजरत का एक और शेर है जो आपने माशाल्लाह बड़ी प्यारी कही कि कोई आसमान पर गए, कोई जनाब जन्नत की सैर कराए गए। आला हजरत लिखते हैं कोई चरख पर, कोई तूर पे, कोई चरख पे, कोई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़ा खूबसूरत शेर, सारे बालाओं से रही बालाई ये दोस्त, कोई तूर पर, कोई चरख पे, कोई उससे पार, सारे बालाओं से रही बालाई ये दोस्त। यानी कोई कहाँ पहुंचा जरूर, पर मेरे आका वहां पहुंचे जो सबसे बाला है। क्या बात है, क्या बात है। सफर मेराज के जिस तरह मुसाफिर हुजूर अलैहिस्सलाम सब में यकता हैं, इसी तरह ये सफर भी सबसे नुमाया था। दुनियावी तौर पर जब सफर होते हैं तो उसके कुछ जरूरी उमूर होते हैं, कुछ लवाजिमात होते हैं, और कोई भी बंदा जब सफर करता है उससे मुतालिक चंद सवालात होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि कहाँ गए। अरबी में कहाँ के लिए आईना का लफ्ज इस्तेमाल होता है, आईना जेता, तुम कहाँ गए। और दूसरा सवाल ये होता है कि कब गए, वक्त के बारे में पूछा जाता है, जिसको अरबी में मता के जरिए ताबीर किया जाता है कि मता जेता, तुम कब गए। और सफर की कैफियत के बारे में पूछना हो तो उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है कैफा, कैफा जेता, तुम किस तरह गए, किस कैफियत में गए। और सफर का जो मुंतहा होता है, सफर का जो नुक्ता अंजाम होता है, उसके लिए अरबी में इला का लफ्ज इस्तेमाल होता है हरफे जार। मिसाल के तौर पर सिर तू मिन मक्का था इलल मदीना, मैंने मक्के से मदीने तक की सैर की। तो ये तक का माना अंजाम और इख्तिताम का माना इला के जरिए बयान किया जाता है। और जब भी कोई सफर करता है तो मुसाफिर के साथ एक साथी होता है, एक राही होता है। अब आला हजरत का माफी ज़मीर वल्लाहु आलम वही जाने, लेकिन साथी का माना एक आम समझ में आने वाला ये है कि साथी वो होता है कि जो सफर में आपके साथ है, रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है, तो वो आपका सफर का साथी है। और अगर रास्ता तो एक ही है लेकिन आगे जाके मंजिलें जुदा हो जाएंगी तो वो आपका राही है, ठीक है, सफर का वो राही है। या दूसरा माना ये ले लेके राही राह दिखाने वाला और साथी जो साथ होता है। तो कोई भी सफर होता है, मुसाफिर के साथ एक साथी होता है, एक राही होता है। इसी तरह अगर आप सफर करें तो मखसूस मकामात पर एक संगे मील होता है, रस्ते का पत्थर होता है, संगे मंजिल होता है, जिसमें ये बताया जाता है, वो ये शो करता है कि इतना सफर, इतने किलोमीटर सफर तय हो चुका है। ये सफर के लवाजिमात में से। इसी तरह पुराने दौर में जो सफर होते थे तो रात के वक्त आराम के लिए, मुसाफिरीन के ठहरने के लिए एक मकाम होता था, जिसे सराय कहते हैं, जिसे मरहला भी कहते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सफर ये भी था, लेकिन जैसे इसके मुसाफिर दुनिया में, कायनात में यकता, ऐसे ये सफर भी यकता। तो आला हज़रत फरमाते हैं सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी, न कोई राही, न संगे मंजिल, न मरहले। खिरत से कह दो, अकल से कह दो, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुनाह से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहद को लाले, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ऊपर नीचे, इनको नहीं पता कि सरकार कहाँ गए। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुनाह से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए। क्या बात है, माशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क़ रसूल और मेराज के रात को इस वाक़े को कितने अच्छे अंदाज में बयान किया माशाअल्लाह। राशिद भाई ने बड़ी अच्छे अंदाज में तशरीह की, अल्लाह में बरकत अता फरमाए। जी हमारे बंगला मुबल्लिग माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाए। बंगाली इस्लामी भाइयों को भी आप मेराज के हवाले से कुछ मदनी फूल। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, আজকে যে বিষয় রাখা হয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান একটি বিষয় এবং সাধারণত যারা আমরা উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছি, এটা আমাদের আনন্দের বিষয় যে কোনো আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালামকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়নি যে আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজের মুজিজা দান করা হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার দিদার মাথার চোখ দ্বারা করেছেন। উলামায়ে কেরাম মেরাজের বিভিন্ন হিকমত লিখেছেন, যার মধ্যে একটি হিকমত আমি মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দকে বলার চেষ্টা করি যে অসংখ্য হিকমতের মধ্যে একটি হিকমত হচ্ছে যে একবার আসমান এবং জমিনের মধ্যে বাহাস হলো, মুনাজরা হলো। জমিন বলতে লাগলো, হে আসমান আমি তোমার থেকে উত্তম। কিভাবে? এখন জমিন দলিল দিতে লাগলো যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাকে গাছপালা, ফলমূল, বিভিন্ন জিনিস দ্বারা আমাকে সজ্জিত করেছেন, সাজিয়েছেন, এই জন্য আমি তোমার থেকে উত্তম। এখন আসমান বলল, জমিন আমি তোমার থেকে উত্তম। কিভাবে? সে দলিল দিতে লাগলো যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা
আমাকে চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ দ্বারা সজ্জিত করেছেন। প্রক্ষান্তরে আবার জমিন বলতে লাগলো, হে আসমান তুমি আমার থেকে উত্তম হতেই পারো না, আমি তোমার থেকে উত্তম কিভাবে? সে বলল, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমার ভূপৃষ্ঠের মধ্যে কাবা রেখেছেন, যে কাবার জিয়ারত আম্বিয়া ইকরাম অলিয়া ইকরাম করে থাকেন। আসমান বলল, হে জমিন তুমি আমার থেকে উত্তম হতে পারো না, কেননা আমার উপরে বাইতুল মামুর রয়েছে, যার আম্বিয়া ইকরাম অলিয়া ইকরাম এবং নেককার বান্দারা, সেটা আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম সেখানে অবস্থান করে। তখন জমিন বলল, হে আসমান তুমি আমার থেকে উত্তম হতে পারো না, কেননা আমার ভূপৃষ্ঠের মধ্যে হাবিবে খুদা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন। এটা শুনে আসমান নিশ্চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে দোয়া করলো, হে আল্লাহ আমি জমিনের কাছে হেরে গেলাম, তুমি তোমার হাবিবকে আমার কাছে এনে আমার তার মুবারক কদম দ্বারা আমাকে ধন্য করে তুমি আমার সম্মান রক্ষা করো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই মেরাজের রাত্রে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে সে আসমানকে ধন্য করলেন এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজে আসমানে डाक दिले। उलमा इकराम विभिन्न हिकमतेर मध्य एकटा हिकमत एटाओ बोलेছেন। ये इतनी प्यारी बात की है कि वो हमारे उर्दू नाजरीन को महरूम नहीं रखना चाहिए। ये दुर्रतुन नासिहीन किताब में ये लिखा है और ये कमाल की बात है कि बाकायदा ज़मीन और आसमान के दरमियान एक बहस हुई कि अफजल कौन है। आसमान ने कहा मेरे पास तो बहुत सारे आसमान हैं और जन्नत भी है, तो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं, औलिया इकराम अम्बिया इकराम सहाबा इकराम के रहने की जगह जन्नत मेरे पास है। ज़मीन ने कहा मेरे पास नहर हैं, बागात हैं, दरख्त हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। बहस होती रही, आखिर ज़मीन ने एक ऐसा जवाब दे दिया जो लाजवाब कर दिया आसमान को। कहा मेरे पास मेरे आका हैं, नबी पाक ज़मीन पर मौजूद हैं, यहीं हिजरत फरमाई, यहीं क़याम फरमाया। उलमा ने लिखा कि आसमान ने गोया बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि मौला तू परेशान हालों की मदद करता है, ज़मीन मुझे कहती है मैं अफजल हूँ कि नबी पाक उसके पास हैं, करम कर मेरे आका को आसमानों की भी सैर करवा दे, उनके कदम आसमानों पर भी लग जाएं ताकि मैं भी तो ये कह सकूं कि मेरे आका मेरे पास भी तशरीफ लाए। और ये आसमान की गुजारिश पर नबी पाक को मेराज कराई गई। उलमा ने ये हिकमत लिखी, ये बड़ी इश्क भरी बात है। और आला हजरत का शेर सुना कई बार था, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी ना तो मुझे देखिए आला हजरत ने किस शेर को कहाँ मुंतबी किया है तो आला हजरत जानते हैं, लेकिन ये शेर बहुत सालों से पढ़ा हुआ था। इस बार मैंने ये रिवायत जब पढ़ी तो शेर और मज़ा आया पढ़ने में कि आला हजरत लिखते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन कभी ओपन स्काई को देखिए दूर से तो आसमान आपको चारों तरफ से झुका हुआ नज़र आता है, कर्व नज़र आता है। आला हजरत कहते हैं ये ऐसे ही झुका हुआ नहीं है, असल में ज़मीन ने एक ताना दिया था आसमान को, जिसकी वजह से आसमान की जो कमर है ना पुश्ते फलक झुक गई। क्या बात, ताना ऐसा है। वो ताना क्या है? आला हज़रत लिखते हैं खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से। खम कहते हैं झुकने को, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। बंगाली इसमें पे जारी रखना। तफसिर मानी 15 खंड এবং পৃষ্ঠা 10 এর মধ্যে রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যে মেরাজে গিয়েছেন, তো মেরাজে বিভিন্ন বাহনে তিনি আরোহণ করেছেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 5টি বাহনের মধ্যে তিনি আরোহণ করেছেন। উলমায়ে কেরাম লেখেন, তাফসীর মাআনির মধ্যে লেখা হয়েছে মক্কা থেকে বাইতুল মুকদ্দাস পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাকে সফর করেছেন। প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত ফেরেশতাদের পাখাতে আরোহণ করেছেন। সপ্তম আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সৈয়দনা জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু সালামের পাখাতে আরোহণ করেছেন। সিদরাতুল মুনতাহা থেকে কাবা কৌসেন পর্যন্ত রফরফে তিনি আরোহণ করেছেন। বাইতুল মুকদ্দাস থেকে কাবা কৌসেন পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 10 স্থানে তিনি অবস্থান করেছেন এবং প্রত্যেক স্থানে কথা হলো এবং আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এর অনেক নিদর্শনগুলি তিনি দেখলেন। প্রথম আকাশ থেকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত 7 জায়গায় তিনি অবস্থান করলেন।
অষ্টম নম্বর হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহাতে তিনি অবস্থান করলেন। নবম নম্বর হচ্ছে মাকামে মুস্তাওয়াতে তিনি অবস্থান করলেন, যেখানে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার কুদরতের কলম চলার আওয়াজও শুনেছেন। এবং দশম নম্বর হচ্ছে আরশে আজমে তিনি আরোহণ করেছেন। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে যে নিদর্শনগুলি দেখেছেন তার মধ্যে একটি ছিল যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে একজন লোককে পাথর দ্বারা তার মাথাকে পিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়বার যখন তার উপর আঘাত করা হচ্ছে, পূর্বের ন্যায় সে ভালো হয়ে যাচ্ছে, আবার তাকে পাথর দিয়ে পিষ্ট করা হচ্ছে। তো এভাবে কয়েকবার করা হলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিজ্ঞাসাতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরা ওই সমস্ত লোক যারা নামাজকে ভারী মনে করে তারা মুখ ফিরিয়ে নিত, অর্থাৎ তারা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করত। তো আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, মেরাজে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা নামাজ আমাদেরকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন এবং নামাজকে মুমিনের জন্য মেরাজ বলা হয়েছে। তো যারা এই নামাজকে গ্রহণ করে নেয়, আদায় করে, তারা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মেরাজের উপহারও পায়। এবং যারা বর্জন করে, যারা নামাজকে কাজা করে দেয় বা যারা নামাজই পড়ে না, তাদের জন্য এই আযাব দেখা হয়েছে, যা আমাদেরকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেছেন। এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় স্বরূপও আমাদেরকে নামাজ পড়া উচিত, যাতে করে আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরে প্রশান্তি পায়। এটা আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা যেন হয়ে যায়। माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, ये माशाअल्लाह इन्होंने बंगला में नमाज के हवाले से मदनी फूल दिए कि वाकया बयान किया कि बेनमाजी की सजा नबी करीम अलैहिस्सलाम दो चीजें, एक तो आजाब भी मुलाहिजा फरमाया बेनमाजी का, और इस रात मिला किया तोहफा। पहले गौर करें ना कि मेराज से मोहब्बत, नबी पाक से मोहब्बत का इजहार तो हम करते हैं, मगर मेराज की रात उम्मत के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाजों का तोहफा लेकर आए। नमाज को मोमिन की मेराज कहा जाता है, इस्लाम का सुतून, दीन का सुतून कहा जाता है। अब हमारे घर में सुतून ही ना हो तो घर किधर से खड़ा रहेगा? तो जिस मोमिन के ईमान के सुतून ही ना हो, तो ये बड़ी अहम बात है। मैं तो बल्कि गुजारिश करूंगा कि नमाज के इस टॉपिक को मुख्तसरन हमारे पश्तो भाई भी और हमारे सिंधी भाई भी बयान करें कि नमाज मोमिन की मेराज, शब मेराज रिमाइंडर कॉल है दरअसल, कि हमारे आका को नमाजें मिली तोहफे में, तो फिर भी हम नमाज ना पढ़ें। और अब बिलखुसूस जिन लम्हात में हम दाखिल हो गए ना, शब बारात की आमद, फिर रमज़ान, हमारे अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने, तो अब तो ये वो बड़े क्रूशल, बड़े एक्सक्लूसिव दिन है कि जिसमें खूब इबादतें करनी है, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने हैं। तो पश्तो भाइयों से तो बात, बल्कि मेरी तरफ से भी आप बात करें कि हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि पठान वो नमाज का पाबंद है, रोज़े का पाबंद है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे पठान पश्तून भाइयों में भी बड़ी तादाद नमाजों में सुस्ती कर रही है, अब रोज़ों में भी सुस्ती की इतलात हैं। तो आप अपने पश्तू भाइयों को भी कुछ अर्ज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जमा खगो इस्लामी रोडो मदनी चैनल कतुन को दा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरा लुया मौजूदा दा कोम जमुंगा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ला अल्लाह ताला तरफा मिलाव शोय हुआ और जमुंगा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पावीखा वांदे दा सर पस्तुर गोना दा अल्लाह तबारक व ताला ज़ियारत करो। डेरे मौजूदी डेरे ज़्यादा खबर दी जमुंगा रुकन शूरा खबर होगा चुकम चुमना लोया तोहफा व दागे अगा दा मुस तोहफा वा चे पदा के शपा बांधे जमुंगा दी उम्मत दा पारा अल्लाह तबारक व ताला तरफना दा मुस तोहफा रागले दा और संग तासो दा खबर होगा दी रलस फोसी दी जका दा खबर होगा माम दा का शान पर बड़ी क्वाली खबर हो दले चे पुख्तन ब हर यो कारू की को मुस ब न परिये दे दा ते पुखे लगा मुस बे चरम न परे खो दो हर जैचे बो को मतलब को तूफान का बारान का सिलाई नो अल्हम्दुलिल्लाह दा मुस ब पाबंद हो और दा का शान न बदना चलता रोजात ला रोजा बदन चलता कजा के दाना हो उस बस जमुंगा कम नसीबे दे जमुंगा मतलब द गुनाओ द शामत दे बस चे बदकिस्मती ने संग च नूर खलक की दा थे द पुख्तनू को यो नुमु द मुस सारा यानी पुख्तन और मुस दा ब योजायो पुख्तन और रोजब की दी दा खबर ब योजाबे खोज दा से रू 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 खबरा ढेर ज्यादा गुनाहों पलाजी नो दमा खोगू इस्लामी रुणो मदनी चैनल कतुन को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द वाक़े द सदके ना अदास बरगा म्याश द रजब दे पासे ब्या शाबानुल मुअज़्ज़म म्याश दा ब्या द रोजा म्याश दा अनु दा खुरजिम नासिदी चे बदी बंदा ढेर ज्यादा ब्या इबादत कई नो मदनी चैनल द तरफ ना और दावत इस्लामी द मदनी माहौल द तरफ ना
اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اطاری طرف نا تاسو مدنی التجا کوم چې ان شاء الله مونږ ټول خپل کې نیت وکړو چې ان شاء الله عز وجل نن نه پس به زمونږ یو مزب هم نه قضا کیږي ان شاء الله عز وجل چې کوم اسلامي ډونه دي هغه په جمعات کې جمع سره موږ کوي او کوم زمونږ خويندې دي میندې دي هغه په کور کې موږ کوي او نه به چرته ان شاء الله مونږ روزه قضا کیږي الله رب العالمین دی موږ له دعوت اسلامي د مدني ماحول د برکت نه دا سعادت راکړي او امیر د اهل سنت شیخ د طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتهم العالیه خپلم سوسه په دې خبره باندې خبره کړې ده چې سوره پښتانه ما په دین باندې کتلې دي چې دومره ډیر زیات عمل کوي دا چې ما بل کوم نه دی کتلې دا غیم لاس کې دی هغه تاسو د پاره دوره ښه حسن ظن ساتي نو الله دې کې چې موږ دې حسن ظن خیال ساتو او موږ دې بیا همدغه شان په موږ راوړو څنګه چې مخکې موږ مستارو آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ سندھی مبلغ بھی ماشاءاللہ ہمارے سندھی ماڑو بھی کچھ نماز کے حوالے سے مومن کی معراج اور معراج کا تحفہ سبحان اللہ میٹھا میٹھا اسلام بھائروں آئی مدنی چینل جا ناظرین نماز کے مومن جی معراج کयो वंदो आता الصلاۃ معراج المومن یعنی نماز مومن جی معراج ہے हाणे असीं इहा ॾिसां था त शब معراج मेज़बान कहिड़ी यानी ज़ात हुई अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात मेज़बान हुई ऐं महिमान केरु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हाणे जेको मेज़बान एॾो आला इनना यानी अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात मेज़बान ऐं महिमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाणे जेको तोहफ़ो मिलियो सो निमाज़ जो हाणे इन तोहफ़े जी कहिड़ी असां कहिड़ी क़दुरु करणु चाहिए त इहो अज़ीम तोहफ़ो असांखे मिलियो त हाणे असीं पंहिंजी निमाज़ जो हाल ॾिसां त असांजी निमाज़ जो हाल छो आहे यानी फजर जी निमाज़ अक्सरियत मुसलमान जी हाज़िर नथी थिए ऐं ॿियूं जेके निमाज़ियूं आहिनि 5 वक़्ता निमाज़ में अक्सरियत असांजी रुगो जुमे जी निमाज़ लाइ अचीनि था बाक़ी मस्जिदूं असांजी वीरान आहिनि हज़ारे जी आबादी हुजे थी हुन में मस्जिद रुगो चंद सफ़ियूं बणजनि थियूं हाणे हिकु हज़ारो माण्हू हिनखे बिल्कुलु शऊर कोन्हे हाजी इमरान अत्तारी सल्लमहुल बारी हिकिड़ी इलाही सुठी ॻाल्हि चई त रमज़ान शरीफ़ अचे थो असांजी मस्जिदूं भरिजी थियूं वञनि रमज़ान शरीफ़ वञे थो मस्जिदूं वीरान थी थी वञनि हाणे हो शख़्स जेको रमज़ान में निमाज़ में आयो थिए रमज़ान खां पोइ हाणे मस्जिद में नथो अचे त हो पंहिंजी ज़ात खे मलामत करे त ए बदबख़्त तोसी कहिड़ा गुनाह थिया जे तो अल्लाह जी अहिड़ी मासियत खे त रब अज़्ज़ वजल पंहिंजी बारगाह सजदा रेज़ थियण जी जेका साद थिए या तोसां अल्लाह ताला पुरे छॾे इलाही वॾी महिरूमी आहे हाणे जेको निमाज़ नथो पढ़े सो दुआ बि नथो करे हाणे दुनिया वारे वञी चवनि था परेशानी आहे हीअ हूअ असीं वरी दावो था करियां त असीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मोहबत था करियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइनि था जो इलत कुर्रतु आइनि फी सलाह कि निमाज़ में मुंहिंजी अखियुनि जी ठंडक आहे हाणे असीं अगरि इश्क़ रसूल जो दावो था करियां त असांखे पंहिंजी निमाज़ जी हिफ़ाज़त करणी आहे हर निमाज़ जमात खां पढ़णी आहे जो असीं अॼु जो प्रोग्राम असां ॾिठो असीं इहा नियत करियां त इंशा अल्लाह दुनिया में भी असां लाइ नजात ऐं आख़िरत में भी नजात माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ी अहम बात है और यहाँ उर्दू नाजरीन के लिए भी अर्ज़ कर दूँ कि नमाज पढ़ना यकीनन बहुत बड़ी सआदत है लेकिन इसको ईजी भी ना लिया जाए अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये कोई छोटा गुनाह नहीं है यानी सबसे बड़े गुनाहों में कबीरा गुनाहों में नमाज को ना पढ़ना बयान किया गया बेनमाजी से अल्लाह नाराज़ होता है किताबों में लिखा कि बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी उस पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो क़यामत तक उसे नमाज ना पढ़ने की वजह से डसता रहेगा उसे मारता रहेगा और यहाँ तक लिखा गया कि जो जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे उसने जहन्नम में दाखिल होना है आप ज़रा गौर करें दुनिया में मेरे और आपके घर के बाहर हमारा नाम लिखा होता है वो कितना बदनसीब है जो रहता दुनिया में नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखवा बैठा है तो खुदारा जो कज़ा हो गई उसकी तौबा करें और उसका हिसाब करके उसको अदा भी करें माशाअल्लाह नमाजों के हवाले से बड़े ही प्यारे मदनी फूल मिले मेराज का हमें पैगाम दिया गया देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है अब्दुल हबीब भाई कि मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती इसके लिए माहौल आपको ज़रूरी है दावत इस्लामी का मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ इल्म दीन के मदनी फूल लुटा रहा है हमारे मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान नमाज कोर्स भी होता है अगर आपको नमाज पढ़ना नहीं आती है तो आप फैज़ान नमाज कोर्स कर लीजिए दावत इस्लामी के तहत हर मस्जिद में इशा की नमाज के बाद तकरीबन मदरसतुल मदीना बालगान लगते हैं वहाँ आप तशरीफ़ ले आइए कुरान पाक दुरुस्त कीजिए और अपनी नमाज़ें सीखिए वुज़ू और गुस्ल को दुरुस्त कीजिए
مگر آج سے نیت کر لیجئے کہ نماز پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ نمازی بنائیں گے. فیضان نماز کورس کے لیے خوشخبری بھی دے دوں. شیطان جو ہے نا وسوسے دے رہا ہوگا یار ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا, تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے آن لائن فیضان نماز کورس بھی شروع کر دیا. اب پھر بھی نہ کریں تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے, تو پھر تو ہمارا قصور ہے. دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر جائیے, وہاں پر جامعۃ المدینہ آن لائن, مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آپ کو آپشن مل جائے گا. طہارت کورس موجود ہے, فیضان نماز کورس موجود ہے, فیضان بہار شریعت کورس موجود ہے, بلکہ اب آن لائن درس نظامی بھی موجود ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں جامعۃ المدینہ نہیں ہے. اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو, جس وقت پڑھنا ہے آپ نے, رات 10 بجے پڑھنا ہے فارغ ہو کے کام کاج سے, آپ کو 4 سالہ درس نظامی روزانہ 1 گھنٹہ دینا ہے. آپ کو ایک عالم دین, ایک مبلغ دعوت اسلامی آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. 4 سال میں گھر بیٹھے دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ درس نظامی کر سکتے ہیں. اتنی ساری فیسلٹیز پہلے نہیں تھیں, اب ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیے. تو دعوت اسلامی .net پر جا کر وہاں پر جامعۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیجئے. اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے. آج کے سلسلے کی برکت سے نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, با جماعت نماز پڑھوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری ذالت ہے, عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے